عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو حکومت بھی عطا فرمائی، مگر یہ اپنی اس حکومت کے اندر بھی نیکی کا کام کرتے رہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرتے رہے۔ ان کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو ان سے ان کا ایک دوست ملنے آیا۔ اس دوست نے عمر بن عبدالعزیز سے ایک بات کہی۔ وہ کہنے لگا کہ عمر، تم نے اپنے بیٹوں کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کی ہے۔ یہ بات سن کر عمر بن عبدالعزیز اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، کیا بات کہتے ہو؟ میں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ کون سی ناانصافی کر دی؟ اس شخص نے کہا کہ تم سے پہلے جتنے بھی حکمران آئے، جتنے بھی بادشاہ آئے، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے زمینیں چھوڑی، جائیدادیں چھوڑی، مال خزانے چھوڑے۔ آج ان کے بچے عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر تمہارے 11 بیٹے ہیں اور تم نے کسی ایک کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا۔ تم نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ زیادتی کر دی۔ اس پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے بچوں کو یہ سب کچھ نہیں دیا، مگر میں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے۔ میں نے ان کو نیکی کا رستہ دکھایا ہے، اور اگر وہ نیکی کے راستے کے اوپر چلیں گے تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ رب العزت نیکوکاروں کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ یہ بات کہہ کر عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب نیا حکمران آیا تو اس حکمران کو علاقوں کے گورنری کے لیے کچھ پڑھے لکھے نوجوانوں کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا جو گورنری کے لائق ہوں، تو اسے عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کے سوا کوئی نظر نہ آیا۔ چنانچہ اس نے پہلے ایک بیٹے کو ایک علاقے کا گورنر لگایا، پھر دوسرے بیٹے کو دوسرے علاقے کا گورنر لگایا۔ یوں کرتے 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 عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے ایک ہی وقت میں 11 علاقوں کے گورنر بن گئے، مختلف علاقوں میں۔ ایک اللہ والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جن کے والدین نے ان کے لیے بہت کچھ چھوڑا تھا، زرعی زمینیں چھوڑی تھی، مال جائیداد چھوڑی تھی، خزانے چھوڑے تھے، ان کے اوپر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ لوگ جامع مسجد کے سامنے بیٹھ کر بھیک مانگا کرتے تھے، کچھ بھی ان کے پلے نہ رہا۔ مگر اس وقت عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹے الگ الگ علاقوں کے گورنر تھے۔ یہ چیز ہے، یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ اولاد کے لیے وہ چیز چھوڑ کر جائیں جو ان کی زندگی میں انہیں کام آئے، اور جب آپ ان کے لیے یہ چیز چھوڑ جائیں تو آپ کی آگے والی زندگی میں وہ آپ کے لیے وبال جان نہ بنے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی اولاد کے لیے اپنے بعد ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نہ حلال کی تمیز کریں، نہ حرام کی تمیز کریں، اور جہاں سے آئے کماتے جائیں کماتے جائیں کماتے جائیں، اور بالآخر ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرمانے لگے کہ انسان کا پیسہ وہی ہوتا ہے جو اس نے کھا لیا، باقی جو بچ گیا وہ اس کا چوکی دار ہوتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے، چوکی داری کرتا رہتا ہے، اور جس دن اس نے چوکی داری چھوڑ دی تو اس کے مالک آ کے اس سے لے جاتے۔ مطلب کہ انسان جب تک زندہ ہے، جو مال اس نے استعمال کر لیا وہ تو اس کا مال تھا، جو اس کے پاس بچ گیا وہ مال اس کا نہیں تھا، وہ اس کی چوکی داری کر رہا تھا، اور جس دن اس کی روح نکلی، اس نے چوکی داری چھوڑی، اسی دن وہ رسا آئے اور اپنا مال لے کے چلے گئے۔ تو استاد فرمایا کرتے تھے کہ کبھی چوکی دار نہ بنو، اپنی اولاد کے لیے ان کے اندر اچھی چیزیں، اچھی صفات، اچھی تعلیم، اچھی تربیت چھوڑ کر جائیں کہ کل کو وہ آپ کے لیے وبال جان نہ بنے، کل کو وہ
اگر آپ اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو یقیناً وہ زندگی میں اندر، دنیا کی زندگی کے اندر بھی آپ کے لیے راحت کا سامان بنے گی وہ اولاد. اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو تب بھی وہ آپ کے لیے وہاں اس دنیا میں راحت کا سامان ہوگی.